اظہار کرتے تم میں سے اپنی بیویوں سے نہیں ہیں وہ ان کی مائیں، نہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا، اور بے شک وہ البتہ کہتے ہیں منکرن نامناسب بات وزورا اور جھوٹ، اور بے شک اللہ تعالی البتہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اور وہ لوگ جو اظہار کرتے اپنی عورتوں سے پھر لوٹتے اس چیز کی طرف جو انہوں نے کہی، بس آزاد کرنا ہے ایک غلام کا گردن کا اس سے پہلے کہ آپس میں ملے۔ یہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ پر جس نے نہ پایا پس روزے ہیں 2 مہینے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملے، بس جس نے نہ طاقت رکھی پر کھلانا ہے 60 مسکینوں کا، یہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدیں اور کافروں کے لیے عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، کو بھی تو ذلیل کیے جائیں گے جیسے ذلیل کیے گئے وہ لوگ جن سے پہلے تھے۔ اور تاکید سے ہم نے نازل کی آیتیں صاف صاف، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا مہین ذلیل کرنے والا، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا سب کو، بس خبر دے گا اس کارروائی کی جو انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہوگا اور وہ بھول چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ربط تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی صورت میں آپ نے پڑھا، آخر میں پڑھا کہ عیسائیوں نے بدعت گھڑی تھی، رہبانیت گھڑی تھی، اللہ کا حکم کوئی نہ، ما كتبناها علیہم، خود گھڑی۔ آگے اسی طرح زہار کے متعلق آل جاہلیت نے ایک چیز گھڑی تھی، رب کا کوئی حکم کہ وہ جس کو ماں بہن کہہ بیٹھتے اس کو حقیقی ماں کا درجہ دے دیتے، تو انہوں نے جاہلیت میں یہ بدعت اور خرافات کھڑی جیسے انہوں نے کھڑی۔ نام اس کا مجادلہ، پہلی آیت کریمہ میں تو جادلوں کے لفظ ہیں، اب شان نزول سنیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اوس ابن صامت، اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی، ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی، بچے بھی تھے، بیوی خامد آپس میں جھگڑ، گھروں میں ہوتی نہ چاہتی، جوش میں آ کر کے خامد نے کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظاہر، تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی تھی۔ جاہلیت میں یہ لفظ کہنے کے بعد پھر آپس میں ملنے کی کوئی صورت نہیں، بیوی رونے لگی کہ میری عمر بھی اب خاصی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، ان کو میں کدھر چھوڑوں، کیا کروں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر تو کوئی حکم نہیں آیا، لیکن پہلے جو تمہارا دستور ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ تو اس پر حرام ہے۔ اس نے کہا حضرت میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں، بچوں کو کہاں چھوڑوں، کچھ بڑے ان کو کہاں چھوڑوں، چھوٹوں کو کہاں چھوڑوں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل تاکید سے سن لی اللہ نے اس بیوی کی بات جو تجھ سے تکرار کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے، اللہ کے ہاں شکوہ کرتی تھی، اللہ دونوں کی گفتگو سن رہا، اللہ تعالیٰ سمجھ رہا۔ اب حکم سنو، جو زہار کرتے تم میں سے اپنی بیویوں سے تو وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی، یعنی تمہارے منہ سے تم جو ان کو تشبیہ دیتے ہو مائیں کہلاتے ہو تو وہ ماں تو نہیں بن گئی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ زہار میں حرف تشبیہ ضروری ہے، تشبیہ نہ ہو زہار میں، انت امی، انت بنتی، انت اختی، یہ زہار نہیں ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ اس سے طلاق بھی نہیں۔ ہاں مفتی اور قاضی ایسے شخص کو ذرا تنبیہ کر دے، تعزیر لگا دے کہ ایسے برے لفظ نہ کہنے۔
یہ لفظ نامناسب تنبیہ کا۔ بعض لوگوں کو فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کے اس جزیے پر اعتراض ہے کہ فقہا کون ہوتے ہیں ایسی تنبیہ کرنے کے، لیکن وہ نادان۔ موطا امام مالک میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو شخص آپس میں الجھ پڑے، جھگڑنے لگ پڑے۔ ایک نے دوسرے کو تان دیا تو اس نے کہا انا امی لیست بے زانیتن، میری ماں کوئی زانیہ تو نہیں ہے، انا امی لیست بے زانیتن، ان لفظوں پر مقدمہ دائر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ اسے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس نے تو ماں کی پاک دامنی بیان کی۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، پاک دامنی بیان کرنی تھی تو یوں کہتا انا امی عفیفتن، میری ماں پاک دامن ہے۔ یہ لیست بے زانیہ کا لفظ کیوں نکالا؟ 80 کوڑے نکالنے کہ مومن ہو کر کے ایسی نامناسب بات زبان سے نکالی، یہ متہمہ مالک نے۔ تو فرمایا جو بیویوں سے اظہار کرتے وہ مائیں نہیں بن جاتے، نہیں یہ مائیں مگر وہ جنہوں نے جنا، اور یہ ایک منکر بات، جھوٹی بات کہتے ہیں۔ آج تک بیوی بنے، آج وہ لڑ پڑے، جھگڑ پڑے تو اس سلسلے میں اس کو ماں اور دادی کا حکم دے دیا، یہ جھوٹی بات۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخش۔ جو بیویوں سے زہار کرتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، اس جملے کو سمجھنا، جو بیویوں سے زہار کرتے پھر لوٹتے اس چیز کی طرف جو انہوں نے کہی، تو پہلے کیا کہا تھا؟ اپنی منقوحہ بیوی کو ماں بہن محرمات ابدیہ سے تشبیہ، تو ثم یعودون لما قالوا کا تو یہ معنی ہے کہ پھر وہ اسی طرح کہیں، پہلے دونوں نے کہا تھا پھر اسی طرح کہیں، اور پھر اسی طرح کہیں تو ابھی اس کو منکر من القول وزورا کہا تھا کہ وہ نامناسب بات ہے اور جھوٹی بات ہے، تو اس نامناسب اور جھوٹی بات کو پھر اعادہ کرنے کی کیوں اجازت دی؟ پھر کہتا ہوں، پہلے تشبیہ دی تھی بیوی کو محرمات میں سے کسی کے ساتھ، ماں بہن بیٹی دادی نانی، اور ایسا کہنا منکر من القول وزورا تھا۔ اور آگے فرماتے ثم یعودون لما قالوا، جو کہا پھر دوبارہ کہیں، تو جب وہ بات منکر من القول وزورا ہے تو پھر اس کی طرف اعادہ کیوں کریں؟ یہ نامناسب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، اب پھر جو اعادہ کریں۔ تو جب وہ منکر من القول وزورا ہے تو اس کی طرف پھر لوٹنے کا کیا معنی؟ اپنے اپنے انداز سے جوابات دیے۔ میرے خیال میں امام بخاری رحم اللہ تعالی کا جواب بڑا مختصر ہے، کتاب التفسیر میں وہ کہتے ہیں ثم یعودون لنقض ما قالوا، لنقض ما قالوا، جو بات انہوں نے کہی اس کو توڑنے کی طرف لوٹتے۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ ثم یعودون، تفسیر کتاب التفسیر اسی سورت کی تفسیر میں لنقض ما قالوا، تو اس کو توڑنا ہے، ادھیڑنا ہے، نہ کہ پھر کہنا۔ اچھا، تو اب اس سلسلے میں ہوگا کیا؟ پھر یہ پہلا حکم ہے ahnaf.com www.ahnaf.com غلام لونڈی آزاد کریں، لیکن یہ آزادی آپس میں ملنے سے پہلے، بیوی خاوند آپس میں نہ ملے، پہلے غلام آزاد کریں۔ کسی کی نصیحت تو نہیں کی جاتی، واللہ بند فمن حرف فا ہے،
اگر اس پہلی چیز کی طاقت نہیں فمن لم یجد، پھر جو نہیں پاتا اس کو، اس کے لیے 2 مہینے مسلسل روزے، یہ روزے بھی آپس میں ملنے سے پہلے پورے 60 روزے رکھیں، پھر فمن لم یستطع، پر جو طاقت نہیں رکھتا پھر 60 مسکینوں کا مسلسل 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں اختیار نہیں، ترتیب ہے۔ قسم کے کفارے میں تو تھا نا فتحریر رقبۃ، قسم کے کفارے میں 7ویں پارے میں کیا تھا وہاں؟ فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او ہاں وہاں او ہے، وہ واجب مخیر ہے۔ فمن لم یجد، ان تینوں چیزوں کو نہ پائے تو پھر 3 روزے۔ یہاں اختیار نہیں کہ یہ کر دے یا یہ کر دے یا یہ کر دے، یہاں ترتیب ہے۔ پہلے کیا ہے؟ تحریر الرقبہ۔ اس کی طاقت نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی طاقت نہیں تو پھر 60 میں آپ نے فقہی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ طعام 60 مسکینہ میں قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ادھر مسکین کھا رہے ہیں کمرے میں، ادھر وہ کاروائی ہو رہی ہے تو درست ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ علماء ہیں، اس لیے کر کے کہ اس سلسلے میں جہاں قبل یتماسا کی قید نہیں ہے، یہ اللہ کی حد وللکافرین۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ذلیل ہو کر کرے گا جیسے پہلے ذلیل۔ ہم نے آتے صاف صاف بتا دیا وللکافرین، کب سب لوگوں کو اللہ اکٹھا کرے گا، جو انہوں نے کیا سب کی خبر رب دے گا۔ اللہ نے علماً و قدرتاً احاطہ کر رکھا ہوگا، ونسو واللہ علی کل شیء۔ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ نہیں ہوتی سرگوشی 3 کی مگر وہ ان کا چوتھا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ۔ پھر ان کو خبر دے گا جو کاروائی انہوں نے کی قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو منع کیا جاتا ہے سرگوشی سے، پھر لوٹتے طرف اس کے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں، گناہ کی، زیادتی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، اور جب آتے تیرے پاس تو سلام کہتے ہیں ان لفظوں سے کہ نہیں تجھے اللہ نے سلام کہا ان سے، اور کہتے اپنے دلوں میں کیوں ہمیں سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں۔ کافی ہے ان کے لیے جہنم، داخل ہوں گے اس میں، بس برا ہے ٹھکانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب سرگوشی کرو بس نہ سرگوشی کرو گناہ کی، عدوان کی، معصیت رسول کی، اور سرگوشی کرو بر، نیکی اور تقویٰ کی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ۔ پختہ بات ہے ایسی سرگوشی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ غمگین کرے ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں ضرر دے سکتا ان کو کچھ بھی الا باذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب کہا جائے تمہیں تفسحوا، کھل جاؤ مجلسوں میں، بس کھل جاؤ، اللہ کشاش پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، بس اٹھ کھڑے ہو، بلند کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ جن کو علم دیا گیا درجات میں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب سرگوشی کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس آگے کر لو اپنی سرگوشی سے نجوا، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ ہے۔ بس اگر نہ پاؤ تم، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ کیا تم اشفق، تم خوف کرتے ہو اس سے کہ آگے کرو اپنی سرگوشی سے صدقہ، اور جب نہیں تم کر سکتے اور اللہ نے تم پر رجوع فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ رب اوپر ذکر تھا کہ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو احاطہ کر رکھا ہے، یہ بھول چکے ہوں گے،
آگے اللہ تعالیٰ اپنی وسعت علمی کا ذکر فرماتے کہ کوئی شے رب کے علم سے خارج نہیں، دیکھتے نہیں، اللہ جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 3 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا رب ہے، 5 کی ہو تو چھٹا رب ہے، 3 سے کم ہو 2 ہوں تو پھر 7 رب ہے، زیادہ ہوں تو پھر 7 ہے، جہاں کہیں بھی اس سے کوئی شوجل نہیں، خبر دے گا جو عمل کیا قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ اوپر ذکر تھا نجوا کا، آگے ایسے نجوا کا ذکر ہے جس سے منع کیا گیا تھا، لوگ باز نہیں آتے، عموماً منافق تھے۔ نجوا کا ذکر تھا، پر ماں کیا نہیں دیکھتے جن لوگوں کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا پھر لوٹتے نماز ہوا اور سرگوشیاں کرتے ہیں بالاسم گناہ، اللہ تعالیٰ کا حق توڑنے کی، والعدوان اللہ کے بندوں پر زیادتی کرنے کی، اور معصیت رسول کی، آپ کے حکم کو ٹالنے کی، یہ منافق ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ فرمایا سرگوشیوں سے بات رب کے علم تمہاری سرگوشیاں سب اس کے ساتھ، اور جب آتے ہیں تو ایسے لفظوں سے سلام کہتے ہیں اللہ نے نہیں۔ یہ یہود کے متعلق تو صاف لفظ موجود ہے کہ ایک یہودی آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں تھی، جلدی سے کہا شام والے، آپ نے فرمایا علیہ بیٹھ گیا، اندر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا علیہ السلام والدانم، لگی نہیں۔ جب وہ یہودی چلا گیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تو بڑی گرم تھی، کیا بات؟ کہنے لگی حضرت علم تسمع ما قال، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ فرمایا علم تسمعی ما قلت له، تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا السلام علیک، سام کے معنی موت، تجھ پر موت پڑے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علیک السلام واللعنۃ، کہنا بھی چاہیے تھا۔ آپ نے جواب مختصر دیا علیک کا، جو مجھے کہتے وہ تجھ ہی پر پڑے۔ تو ان الفاظ سے سنا تو بات اوپر چونکہ منافقوں کی چل رہی ہے، اگر منافقوں سے بھی ثابت ہو تو پھر بات واضح، نہ ہو تو ربط یہ ہوگا کہ یہ منافق اصل میں یہودی ہی تو تھے، ان یہودیوں میں تھے، جب سلام کہتے تھے ان الفاظ سے کہتے تھے تو ان کا خمیر ہوئی، اور اپنے دلوں میں کہتے ہمیں سزا کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا سزا کیوں نہ ہوگی؟ حسبہم جہنم، جہنم میں تو جائیں گے۔ سب سلام اے ایمان والو اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشیاں گناہ کی، اسم کی، عدوان کی مت کرو، سرگوشی کرو تو بیز کی تقویٰ۔ چھٹے پارے معلوم ہو چکا ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں، اوامر ہیں، وہ بر کہلاتے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اچھے کام کرو، اور جو نواہی ہیں وہ تقویٰ نہیں، شرک نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، غیبت نہ کرو، لڑو مت، کم مت کھولو۔ تو دو ہی چیزیں ساری، ایک امر ایک نہیں۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرف جمع کی جائے۔ انما النجوى الف لام عہد کے لیے، یہ سرگوشی جو اوپر اسم، عدوان اور معصیت رسول کی، ایسی سرگوشی شیطان سے، تاکہ مومنوں کو پریشان کرے۔ ضرر کچھ نہیں دے سکتا شیطان بھی، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کیا ضرر ہو؟ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور جب کہیں سرگوشی ہوتی ہے، 2 آدمی بیٹھے، 3 بیٹھے، 5 بیٹھے، 6 بیٹھے، تو کوئی مجلس ہی ہوتی ہے نا، سرگوشی کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں نا۔ اب آگے اس مجلس کے متعلق آداب ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی آ گیا اور مجلس میں جگہ ہے تو تمہیں کہا جائے کہ ذرا کھل جاؤ تاکہ اس کے لیے ahnaf.com www.asnaf.com یہ جگہ نکل جائے، اس کو برا مت۔
بشرطے کہ جگہ ہو، تفسحوا کشائش پیدا کرو مجلسوں میں، اس کو برا مت، تم اس کے لیے فراخی پیدا کرو گے، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی پیدا کرے۔ اور اگر کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھنے میں اپنی توہین نہ سمجھنا، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو ایمان لائے اور جن کے لیے۔ دیکھیے مثال کے طور پر بعض دفعہ مجلس میں جگہ نہیں ہوتی، معزز مہمان آ جاتے، مقامی لوگوں کو کہا جاتا ہے تم اٹھ کھڑے، اولاد کو شاگردوں کو کہہ دیا جاتا ہے تم اٹھ کھڑے، کیونکہ یہ معزز مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کے لیے جگہ۔ اب یہ بیٹھنے والا پہلے سے جو بیٹھا چلا رہا ہے یہ سمجھے کہ مجھے کھڑا کر کے توہین کیے تو توہین نہ سمجھے، اللہ اس کا درجہ بنا۔ تو سرگوشی کے لیے تو مجلس ہوتی ہے، مجلس کے آداب بھی فرمایا جو تم کرتے ہو رب خبر کرو۔ آگے فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو فقدموا بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو۔ اب بات سمجھو، منافقین سرگوشی آپ سے کرتے تھے، مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ کا قیمتی وقت جتنا ہم خرچ کر سکیں بے فائدہ خرچ، چھوٹی سی بات کو طول دے کر کے، تاکہ مسلمان فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی پابندی لگائی تاکہ لاجانی باتوں کی سرگوشی ہو۔ بعض مخلص ہوتے تھے، وہ مخلص آپ کے ساتھ سرگوشی کرتے، اس میں فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع، احترام تھا، محبت تھی۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھو کہ آخر آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کی بھی ضروریات ہوں گی۔ اب جہاں سے میں فارغ ہوتا ہوں میں آپ کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں۔ سارے یہ چاہتے ہیں کہ گناہگار کے ہاتھ سے ملے، ہم ہی کچھ، لیکن آپ نے تو دو دفعہ پیشاب کیا ہوتا ہے اور ایک دفعہ کوئی اور شوج بھی کی ہوتی ہے، اور میں بوڑھا بیٹھا رہتا ہوں، تو اس کا بھی خیال رکھو کہ آخر یہ بھی انسان، اس نے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ آداب ہے، قرآن نے بتایا۔ اس لیے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو تاکہ بے ضرورت سرگوشیاں ختم ہو۔ فرمایا اگر تم نہیں پاتے اور خواہ مخواہ کرنی ہے مجبوری تو اللہ غفور رحیم، کیا تم اس سے ڈرتے ہو کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقے کرو؟ جب توفیق نہیں سنی اللہ نے رجوع فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بات۔ ہمیں یاد ہے کہ دکن حیدرآباد میں میر عثمان علی خان وہاں کا رئیس تھا، اچھا آدمی تھا۔ اس زمانے میں 5 روپے بڑی شے ہوتی تھی، 5-6 روپے تنخواہ لوگوں کی ہوتی تھی۔ اس نے پابندی لگائی تھی کہ جو شخص میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو وہ ملاقات کے وقت 5 روپے دیا کرے۔ اب ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم اس پر تعجب کرتے کہ امیر آدمی تو ہے، اس کو 5 روپے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اصل میں لوگ تنگ کرتے تھے، تو اس لیے اس نے پابندی لگائی کہ 5 روپے دو گے ملاقات۔ تو مصلحتیں ہوتی ہیں، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تولی دوستی کی اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نہیں ہے، وہ تم میں سے اور نہ ان سے، اور قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، اور وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ان کے لیے عذاب شدید، بے شک وہ بری کارروائیاں جو کرتے ہیں۔ بنا دی انہوں نے اپنی قسمیں جنتاً ڈھال، پر روک اللہ کے راستے، پس ان کے لیے عذاب مہین۔ ہرگز نہیں کفایت کر سکیں جو ان سے ان کے مال، نہ ان کی اولادیں اللہ کی گرفت سے کچھ بھی، وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا پس وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے سامنے، جیسے قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے
اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر ہیں، خبردار بے شک وہ جھوٹے۔ استحوذ غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، بس انساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو بلا دیا اللہ کا ذکر۔ وہ لوگ شیطان کا گروہ، خبردار بے شک شیطان کا گروہ وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وہ لوگ ذلیل تر لوگوں کے، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز غالب ہے۔ نہیں پاؤ گے تو کسی قوم کو جو ایمان لاتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اگرچہ ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں، اور عشیرت ہوں یا ان کی برادری۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ان کے دلوں میں، لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان، اور تائید کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی طرف سے روح قرآن پاک کے ذریعے، اور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ربط اوپر منافقین کا ذکر، آگے بھی منافقین کا ذکر ہے، اور فرماتے تم نے دیکھا نا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، دوستی کرتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہود سے۔ منافقوں کی دوستی ہے یہود سے، کیونکہ یہ اصل یہودی تو تھے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی برادری، ان کا خمیر، نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے۔ کیوں؟ اس لیے کر کے کہ دل تو تمہارے ساتھ نہیں، اور ان کے اس لیے نہیں ہے کہ زبان ان کے ساتھ نہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ مذبذبین بین ذلک، اور تمہارے سامنے آ کر کے قسمیں اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم ہم مومن ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے سخت سزا کے لیے تیار کی، بری کارروائی ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا، بس اللہ کے راستے سے روکا۔ اس بات کو سمجھ، قسم اٹھاتے خدا کی قسم میں مومن، تو مومن کو قسم پر تو یقین آ ہی جاتا ہے۔ اب جب قسم پر یقین آیا تو اسے مسلمان سمجھا، مسلمان سمجھا تو اس کے خلاف تو لڑائی نہیں کر سکتا، یعنی ان کا یہ قسم اٹھانا مومن کو دھوکہ دینا ہے، اور مومن اب ان سے لڑائی کر نہیں سکتا فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں ان سے لڑنا تو اب ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا کہا میں یہ قسم کر جب یہ قسم کرے اللہ کے راستے میں لڑائی ان سے نہیں ہو سکتی، مومن کے مومن سے لڑائی تو ہوتی نہیں۔ فرمایا عذاب مہین، آگے فرمایا کہ ان کے جو مال ہیں اولاد ہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے، اولئک اصحاب النار، ہمیشہ رہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ان کو کھڑا کرے گا وہاں بھی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے اٹھائیں گے، یہ وہاں بھی خیال کریں گے کہ یہ کسی چیز پر ہیں، یعنی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہاں الا انہم الکاذبون، استحوذ استولا وغلب، ان پر شیطان غالب ہے۔ شیطان کے غلبے کا اثر یہ ہے کہ خدا کی ذات انہیں بلا دی شیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے، شیطان کا